تو ہم اس بات کو ہم بھی ایکسپٹ کریں گے کہ پھر اللہ کے علاوہ تعظیم کرنا ہی نہیں ہے. اب میں بہت دور نہیں جاؤں گا, میں ایک بات کہوں گا آپ کی نظروں کے سامنے, ہزارہ مرتبہ سنا ہے, مردوں کے احترام کے لیے اٹھے ہو نہ اٹھے ہو, لیکن صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ کلما دخل علیہا فاطمۃ الزہرا قام الیہا رسول اللہ ورحبہا وقبلہا بین عینیہا واجلسہا فی مجلسہ, کہ جب جب فاطمہ رسول کے پاس آتی تھی رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جائے, وہ صرف کھڑا ہونا ہی نہیں, ورحبہا مرحبا کہتے تھے, ویلکم کہا کرتے تھے, وقبلہا بین عینیہا, اور صرف ویلکم نہیں کہتے تھے, دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے, اور صرف بوسہ نہیں, وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ, اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے. اب دیکھیں یہ جملے کہہ کے صحیح بخاری خاموش ہو گئی. صحیح بخاری میں لفظ نہیں ہے کہ بٹھانے کے بعد رسول بیٹھے ہوں, سب نے لکھا بٹھانے کے بعد رسول کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے. اب رسول کھڑے ہیں تو سوچئے کون کون کھڑا ہوگا. دیکھیں یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ مجھ سمیت, ظاہر ہے کہ ہم اس منزل کے اوپر نہیں ہیں. کوئی عالم دین آ جائے تو کیا آپ سب بیٹھے رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی عالم دین تشریف لے کر میں بھی کھڑا ہوں گا, آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے. عالم دین بیٹھے ہوئے ہوں, آپ سب بیٹھے ہوں, کوئی مرجع وقت آ جائے, آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی تشریف لے آئے یہاں پر, اور یہاں جیسے ہی آئیں گے سارا مجمع, عالم پہلے کھڑے ہوں گے, عالم کو دیکھ کے ہم کھڑے ہوں گے, ہمیں دیکھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے, اٹھ جائیں گے. خود آقا سیستانی بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی چھوٹا سا ولی موجود ہو, ولی کو دیکھ کے مجتہد اٹھے گا, مجتہد کو دیکھ کے عالم اٹھے گا, عالم کو دیکھ کے عوام اٹھ جائے گی. کوئی ولی بھی بیٹھا ہوا ہو, کوئی چھوٹا سا نبی آ جائے, نبی کو دیکھ کے ولی اٹھے گا, ولی کو دیکھ کے مجتہد اٹھے گا, مجتہد کو دیکھ کے عالم اٹھے گا, عالم کو دیکھ کے تمام مجمع اٹھ جائے گا. کوئی نبی نہیں بیٹھا ہوا ہو, کوئی چھوٹا سا رسول آ جائے, رسول کو دیکھ کے نبی اٹھے گا, نبی کو دیکھ کے ولی اٹھے گا, ولی کو دیکھ کے مجتہد, مجتہد کو دیکھ کے عالم, عالم کو دیکھ کے عوام. کوئی رسول بھی بیٹھا ہو, کوئی بڑا رسول آ جائے, بڑا رسول بھی بیٹھا ہو, شیخ الانبیاء, شجرۃ الانبیاء, خلیل خدا, امام اول, معمار کعبہ, پدر ابراہیم, پدر اسماعیل, خود جناب ابراہیم تشریف لے آئے. ان کو دیکھ کے بڑا رسول اٹھے گا, رسول کو دیکھ کے رسول, رسول کو دیکھ کے نبی, نبی کو دیکھ کے ولی, ولی کو دیکھ کے مجتہد, مجتہد کو دیکھ کے عالم, عالم کو دیکھ کے امام. سب اٹھ جائیں گے, اتنے لوگ سب اٹھ جائیں گے. جناب مجھے بتائیے اگر خود نبی خدا ابراہیم بیٹھے ہوئے ہوں, حضور سرور کائنات ہے تو پوری کائنات اٹھ جائے گی. اب اگر سرور کائنات بھی بیٹھے ہوں, اب روایت پڑھیے, کلما دخل علیہا فاطمہ, جب جب فاطمہ آتی تھی رسول اٹھ جاتے تھے. مجھے اتنا بتائیے اگر کوئی بڑا آفیسر کھڑا ہو تو چھوٹے کی مجال نہیں کہ بیٹھ جائے. اب کیا تصور کیجئے, اور تصور کے لیے اگر دیکھنا بھی ہے تو آنکھیں بند کر کے کچھ منظر دیکھے جاتے ہیں, آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھوں کو کھولیے. ارے مجمع بیٹھا ہوا ہے, نبی یہاں ہے, ولی یہاں ہے, اوصیاء یہاں ہے, رسول یہاں ہے, ختم الرسول یہاں ہے, پوری کائنات بیٹھی ہوئی ہے. اتفاقاً فاطمہ تشریف لا رہی ہے, فاطمہ کو دیکھ کے رسول اٹھیں گے, رسول کو دیکھ کے ابراہیم اٹھیں گے, ابراہیم کو دیکھ کے بڑے رسول اٹھیں گے, بڑے رسول کو دیکھ کے رسول اٹھیں گے, رسول کو دیکھ کے نبی اٹھیں گے. اور جب تک رسول کھڑے رہیں گے ابراہیم کی مجال نہیں کہ بیٹھ جائے, ابراہیم کھڑے ہوں گے, بڑے رسولوں کی مجال نہیں کہ بیٹھ جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رسالت مآب کھڑے ہیں پوری کائنات کھڑی ہے, اکیلی فاطمہ بیٹھی ہے, اکیلی فاطمہ بیٹھی ہے, پوری کائنات کھڑی ہے. تو جس کا احترام پوری کائنات میں واجب ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. لوگ
کہے کہ احترام بدعت ہے، اب لوگ یہ نہ کہے کہ احترام شرک ہے۔ اگر احترام شرک ہوتا تو رسول اللہ کبھی بیٹی کا احترام نہ کرتے، اگر احترام بدعت ہوتا تو کبھی نبی اکرم نہ کرتے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ان کا احترام کی۔ آپ کو لکڑی کا علم کیا دے گا؟ ہمیں لکڑی کا علم کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا ہمیں لکڑی کا، ہمیں نسبت عباس عطا کرتی ہے۔ آپ کو پتھروں کی مسجد کیا دیتی ہے؟ کاغذ کا قرآن کیا دیتا ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے نہیں، بات کاغذ کے قرآن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو جیسے وہ اللہ کی کتاب ہے ویسے ہی علم بھی عباس کا ہے، زری بھی عباس کی، تعزیہ بھی حسین کا ہے۔ نسبت اب یہ اپنا اپنا محلہ، معاف کیجیے گا یہ میری عقیدت کے جملے ہیں، کسی کو پکڑ کر نہیں ہے، بسم اللہ خود پکڑ کر سکتا ہے۔ ایک دربار اللہ کا ہے، ایک دربار حسین کا ہے۔ اللہ کے دربار کا نام مسجد ہے، حسین کے دربار کا نام امام باڑہ ہے۔ اللہ کے دربار میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، حسین کے دربار میں جو آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کے دربار میں صرف وہی جائے گا جو مسلمان ہو، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو۔ اور پھر یہ تو اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی ہم سے سیکھے، کسی کے پاس کچھ آ جاتا ہے دوسروں کو دیتا نہیں ہے۔ آپ کو کچھ مل گیا بس سارے سکھ میں ہی بھوگوں، کوئی دوسرا کیوں بھوگے، یہ جملہ استعمال کیا جاتا۔ سارے سکھ میرے لیے، دنیا کے دکھ دوسروں کے لیے، ہم سے کیا مطلب؟ دکھ ہمارے پاس نہ آئے، سکھ ہم سے جانے نہ پائے۔ یہی تو ہے، یہ قوم ایسی قوم ہے جو دکھوں کو قبول کرتی ہے، سکھوں کو بانٹ دیا کرتی ہے۔ یہ تنصیب ذریعہ مولا ابوالفضل عباس، اگر آپ محسوس کر سکیں، اللہ نے معصومین کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ ہمیں دو باب الحوائج عطا ہوئے۔ ایک باب الحوائج سلسلہ امامت میں ہے، سلسلہ عصمت میں، اور دوسرے باب الحوائج غیر سلسلہ عصمت میں۔ جو سلسلہ عصمت میں، سلسلہ امامت میں، وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، جن کا لقب باب الحوائج ہے۔ اور سلسلہ امامت کے الگ ہٹنے کے بعد اگر کوئی باب الحوائج ہے تو اس کا نام حضرت ابوالفضل عباس۔ ہر کوئی دیتا، دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایسا باب الحوائج ہے کہ دیتا ہے مگر بغیر ہاتھوں کے۔ آپ کی گودیوں میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی زبانیں گم ہو سکتی ہیں، ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ آپ مانگنے میں کمی کر سکتے ہیں، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اگر کبھی یقین نہ آئے، اتفاقاً ہمارے بزرگ یہی گفتگو کر کے تھوڑی دیر پہلے، اور یہ ہر جگہ دیکھا، صرف یہیں کی بات نہیں، ہر جگہ کی بات ہے، میرے وطن میں بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے ہر جگہ دیکھا جہاں جہاں گئے ہیں کہ ادھر محرم آتا ہے، 10 دن گزرے، تقریباً 9 دن گزرے، اور شب عاشور آئی۔ شب عاشور میں کام ہوتا ہے کہ جتنے فرش ہوتے ہیں نا بھی اٹھا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ حسین نے شب عاشور تمام بستروں کو اٹھوا کے رکھوا دیا، اور حسین نے کہا کہ اٹھا لو، مصلے بچھا دو۔ پوری رات حسین نے مصلے کے اوپر بقا کیے، تلاوت قرآن پاک، عبادت الہیہ بسر کرتی ہیں۔ آج ہماری قوم یہی کرتی ہے کہ تمام بسترے الٹ دیے جاتے ہیں، حدیث چارپائیاں پلٹ دی جاتی ہیں، کوئی چارپائی پہ لیٹتا نہیں ہے، کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ ہر کسی کا مزاج کیا ہوتا ہے، جگہ جگہ جہاں جہاں عزاخانے ہوتے سج جاتے ہیں، ذریعہ مقدس رکھ دی جاتی ہیں، تعزیہ رکھ دیے جاتے ہیں، علم سجا دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک رات بھر کا مہمان ہے ہمارا مولا، جملے کہے جاتے ہیں۔ پھر جناب معاف کیجیے گا، اپنے تو بعد میں آتے ہیں، پہلے غیر آتے ہیں۔ دوسری قوم جنہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ مولا ابوالفضل عباس کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے کبھی رسول کا نام نہیں لیا وہ حسین کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا وہ آ کے مولا کا نام جپتے ہیں۔
سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر جگہ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں، ہر جگہ کی، ہر گاؤں ہر شہر کی بات یہ غیر آتے ہیں باقاعدہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. میں ایک بات ہے بس پوچھنا یہ ہے، اگر ان کو نہیں ملتا تو ہر سال آتے کیوں؟ اگر ان کو نہیں ملتا، لیکن مزاج ہے اگر مجھے ضرورت تو میں آپ کے پاس جاؤں آتا ہوں، مجھے ضرورت آپ دے دیجیے. اگر آپ دینے کو منع کریں گے دوسرے مرتبہ جا کے سوچوں گا. ہر سال شب عاشور میں غیروں کا ہمارے یہاں آنا اس بات کی علامت ہے کہ حسین فقط اپنوں کو نہیں دیتے، جو مانگنے والا آئے بس خلوص دل سے مانگے اور کیوں نہ عطا کرے. جس کے پاس ابو الفضل عباس جیسا باب الحق ہے اجرکم اللہ. بس عزیزو، ذریعہ مقدس آپ کے پاس میں ہے. پہلے مولا حسین اسلام کی روزے کی شبی آپ کے پاس تھی، اب مولا ابو الفضل عباس کے حسرت ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے. اور یہ دعا بھی ہے اور دیکھیے سب کہتی ہے پروردگار ان ذریعوں کو تو ذیل میں اصل ذریعے کو انشاءاللہ پروردگار دکھائے. ہم سب لوگ کربلا جائیں انشاءاللہ، جیسے مولا ابو الفضل عباس کے اصل روزے کو دیکھیں، اصل ذریعے مقدس کو دیکھیں، وہاں جا کے چومیں ان ذریعے کو. لیکن بہرحال جس کے پاس میں توفیق نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو محروم کیا گیا، کہ نسبتیں انہیں کے لیے جو اصل تک نہیں پہنچ سکتے وہ نقل تک آئیں، وہ نقل سے مانگیں، یہاں طلب کریں، یہاں مولا سے سوال کریں، یہاں مولا سے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، یہاں کچھ کہیں کہ مولا ہمیں چاہیے، یہاں سوال کریں. تو یہ خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی کہ کم سے کم دونوں بھائیوں کی نسبت سے کم دربار میں بیچ میں کھڑے ہو کے ادھر دیکھیں گے تو مانگ لیں گے، ادھر دیکھیں گے تو مانگ لیں گے. حر نے تو فقط ایک مولا سے مانگا تھا، آپ کو دو موجود ہو گئے کہ جب ادھر طلب کریں تو ادھر طلب کر سکتے ہیں. اور پھر نسبت مولا ابو الفضل عباس کی نسبت اللہ اکبر. آئیے میں اس منزل سے گزرتے ہوئے ایک روایت کا ذکر کر دوں اور گفتگو تمام کروں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں. آئیے بس ایک روایت عرض کرنی ہے. کربلا معلیٰ میں بنی ابو طالب 18 تھے، بنی ہاشم نہیں، بنی ابو طالب. ہاشم تو جناب ابو طالب کے دادا کا نام ہے. میں وہاں دادا کی اولاد نہیں، میں اولاد کا ذکر کر رہا ہوں جناب ابو طالب کی. 18 بنی ابو طالب کربلا کے اندر موجود تھے. اس میں مولا علی کی اولاد بھی، جناب عقیل کی اولاد بھی ہے، جناب جعفر کی اولاد بھی ہے. ان تینوں بھائیوں کو جناب طالب کی کوئی اولاد نہیں تھی، زیادہ ان کی اولاد کو ذکر نہیں ملتا، لیکن تینوں بھائیوں کی اولاد کربلا کے میدان میں موجود ہے، نمائندگی کرتی نظر آتی ہے. اور مولا علی کی اولاد میں جہاں مولا حسین سر فہرست ہیں، وہاں 4 بھائی ایک ماں سے. حضرت فاطمہ کلابیہ بنی کلاب تعلق رکھتی ہے، نام فاطمہ. دنیا فاطمہ کے نام کو جانتی نہیں، اس لیے نہیں جانتی کہ نام تھا فاطمہ، مگر انہوں نے اپنا نام خود ہی ختم کر ڈالا. اس لیے کہ اس وقت مولا علی نکاح کر کے لائے ہیں تو گھر تک لے کے آئے، وہ گھر کے دہلیز میں بیٹھ گئے. مولا علی نے چلے گئے، جایا کہا امام حسن کو جاؤ اپنی ماں کو لے آؤ. جملے کہے اور دونوں شہزادے آئے. آنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، اے والدہ گرامی اپنا تشریف لے چلیے. تڑپ کے ہاتھ جوڑ لیے، تم فاطمہ کے بیٹے. میں کبھی فاطمہ کی جگہ نہیں آ سکتی، میں فاطمہ بن کے نہیں آئی ہوں، میں تو فاطمہ کی کنیز بن کے. اسی دن سے بیوی کا نام فاطمہ ختم ہو گیا. اب دنیا نے جب بھی پہچانا ام البنین کے نام سے پہچانا. 4 بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے کا نام عباس ہے، ایک بیٹی، اس بیٹی کا نام رقیہ. روایت کی 5 اولادیں ہیں اور 5 اولادیں کربلا کے میدان میں ام البنین کی موجود ہیں. اب روایت کہتی ہے جب یہ پورا قافلہ اجڑنے کے بعد واپس مدینے آ گیا تو ایک مرتبہ یہاں پر روزانہ عزائے حسین شروع ہو گئی. روز مجلس حسین ہوتی تھی اور فاطمہ کلابیہ ام البنین کا دستور تھا کہ اپنے گھر میں مجلس حسین برپا کرنے کے بعد گھر سے نکلتی تھی، سامنے بقی میں جایا کرتی تھی اور بقی میں جانے کے بعد 4 قبریں بنایا کرتی تھی. ایک کا نام لکھتی تھی عباس،
دوسرے پہ نام لکھی تھی عثمان، تیسرے پہ نام لکھی تھی عبداللہ، ملاحظہ کے چاروں بچوں کے نام لکھے۔